الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات فرمائے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ان کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ان احسانات میں سے
کسی احسان کو جتلایا نہیں ہے۔ کیا انسان، اے ابن آدم، میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، لیکن ایک احسان ایسا فرمایا کہ اس احسان عظیم کے بعد اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، بلا شبہ تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ وہ احسان عظیم کیا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے ان میں سے ہی ایک رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کو راہ ہدایت دکھاتا ہے، اللہ کے احکامات سنا کر ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ان کو سکھاتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، وہ احسان عظیم میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ آج پوری کائنات میں جتنے بھی کلمہ گو ہیں، میں حسن ظن رکھتے ہوئے تمام مسلمانوں کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے اس بات کا برملا اظہار کرنا چاہتا ہوں، کائنات میں جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم نہ بھرتا ہو، وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب نہ کہتا ہو۔ یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، تو اس کے ایمان کا یہ جز نہیں ہے بلکہ عین ایمان اور حق ایمان ہے کہ وہ اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت، عقیدت اور پیار اور ادب و احترام کا رشتہ اور تعلق رکھے تو وہ صرف اور صرف اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں قرآن کے پڑھنے والوں کے سامنے یہ اعلان کروایا، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ رب العالمین یہ اعلان کرواتے ہیں، اے صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان، آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ اگر اپنے آباء و اجداد سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی رفیقہ حیات سے بڑھ کر، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر، دوست و احباب سے بڑھ کر، اور اپنی اس تجارت جس کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، اس سے بڑھ کر
اور جو تم مال جمع کر کر کے تجوریوں میں رکھتے ہو، اگر ان سے بڑھ کر اور اپنے گھر بار سے بڑھ کر تم اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتے، فرمایا پھر سن لو، تم انتظار کرو، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب تم پر مسلط ہونے والا ہے۔ اور ایسا آدمی جو کلمے کا اظہار تو کرتا ہو لیکن اللہ اور رسول ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو، تو فرمایا پھر یہ فاسق قوم ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ دوستو اور بھائیوں، اسی حدیث کی تفسیر میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمائی، والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ فرمایا جب تک وہ اپنے آباء و اجداد سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں والناس اجمعین، بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ دوستو اور بھائیوں، ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرنا ہے تو اس مدینے والے سے، اور اس میں ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے، بلکہ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ مسالک اور فرقوں کی بھرمار، ان میں ہر ایک فرقہ، ہر مسلک یہی دعویٰ کرتا ہے میں سب سے بڑھ کر اپنے رسول اللہ سے، اپنے حبیب سے، اپنے اس محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ ان دعووں میں کہاں تک ہم سچے ہیں؟ آج ہم کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، بلکہ اس محبت کے کچھ تقاضے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان تقاضوں کو دیکھیے اور ہر آدمی، ہر محب رسول اپنی اپنی محبت کا اندازہ لگا لے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا سنیے، سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول نہ مانا جائے، بلکہ آپ کی رسالت اور نبوت کے لحاظ سے ہر حیثیت کو تسلیم کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول بن کر نہیں آئے، بلکہ اس کائنات میں آئے تو وہ امام الانبیاء بن کر آئے، وہ خاتم الانبیاء بن کر آئے۔ وہ اس کائنات میں آئے تو صرف رسول بن کر نہیں آئے، بلکہ سید المرسلین و سید الراکعین، سید الساجدین، سید القائمین، سید الصائمین، سید الاتقیاء، سید الاصفیاء بن کر آئے۔ اس کائنات میں آئے تو شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحا، نور الہدا، خیر الورا بن کر آئے۔ وہ اس کائنات میں آئے تو جب آئے تو اس سے پہلے جیسے شاعر نے کہا تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پر ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پر ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پر چھا گئے۔ اس سے پہلے 1,23,999 انبیاء کرام اس کائنات میں آئے اور اپنے اپنے معجزات، اپنے اپنی بینات، اپنی اپنی آیات لے کر آئے اور اپنی رسالت کا ڈنکا بجاتے رہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام جب اس کائنات میں آئے تو سارے رسولوں کی رسالت کو جمع کر کے لائے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے وجود سے پہلے ہی عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی ایک خصوصی میٹنگ بلا لی اور سب کے سامنے یہ عہد رکھا، کہا سنو، ایک عہد میں عام لے رہا ہوں،
ساری انسانیت سے ایک عہد عام لے رہا ہوں، اور وہ میری ربوبیت کا ہے۔ میں ساری روحوں سے یہ عہد لے رہا ہوں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان ساری ارواح نے، یعنی ہم سب نے یہ عہد کیا تھا، بھلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب اللہ کہتا ہے میں نے اس خصوصی میٹنگ میں تم سے بھی عہد لینا ہے، اور وہ عہد کیا لیا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے اپنے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا، اور پختہ میثاق کیا تھا؟ فرمایا جب میں تمہیں نبوت کے تاج پہنا کر رسالت کے منصب عطا کر کے تمہیں دنیا میں بھیج دوں، اور تم اپنی رسالت کا ڈنکا بجا رہے ہو، میری دعوت توحید سنا رہے ہو، اسی اثنا میں اسی وقت میرا صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان میرا حبیب مکرم وہ تشریف لے آئے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم سب نے اپنی اپنی نبوت کے تاج اتار دینے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے ان کے مقتدی بن جانا ہے، ان کے امتی بن جانا ہے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے، اللہ اکبر، اور ان کے مددگار بن جانا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اس انداز سے ایمان لائے۔ آج اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو اور کہتے ہو ختم نبوت کا عقیدہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال پہلے الفاظ بھی وہ استعمال کیے، میں قربان ہو جاؤں قرآن کی فصاحت و بلاغت پر۔ کما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے مردوں میں سے میرے حبیب کسی کے باپ نہیں ہیں، اللہ اکبر، کیونکہ 1,24,000 انبیاء اور پیغمبر سب کے سب مرد ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین یہ اعلان فرما رہے ہیں تمہارے مردوں میں سے میرے آقا کے، اسی لیے بیٹوں کو اللہ نے بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا کہ کہیں امتیوں کو شبہ نہ ہو جائے، اور وراثت کے معاملے میں جیسے آج غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، کہیں میرے نبی کے بیٹے جوان ہو گئے تو کوئی غلط فہمی نہ پھیلا دے کہ رسول اللہ کے بعد میرے نبی کا یہ وارث ہے اور یہ بھی نبوت کا حقدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاتم النبیین، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ایک پیارے کو کہا تھا، یا علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون تھے، جیسے ان کی منزلت، جیسے ان کا مقام، جیسے ان کی شان بعین ہی، ویسے ہی علی رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری یہ شان اور مقام ہے میرے نزدیک۔ ولیکن لا نبی بعدی، لیکن سن لو میرے بعد نبی نہیں آنے والا،
کیونکہ موسیٰ کے بھائی نبی ہارون نبی تھے، اس لیے کہا کہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، مقام تو تیرا وہی ہے جو ہارون کا ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ دوستو اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس انداز سے ایمان لانا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ رسول بھی کہا جا سکتا تھا، یعنی اسی کلمے پر بحث کریں تو کئی خطبات درکار ہیں۔ رسول بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول کا کسی نے دعویٰ ہی نہیں کرنا تھا۔ آج تک کسی نے رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ رسالت کا دعویٰ کریں تو یہ کتاب لانا ضروری ہے کہ آسمانی کتاب لاؤ جو تیرے اوپر نازل ہوئی۔ نبی وہ پہلے رسول کی نبوت کو یا رسالت کو اور اس کے پیغام کو آگے چلاتا ہے، اس لیے نبوت کے دعوے کیے، اور اللہ نے بھی نبی کی نفی کی کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میرے آقا نے بھی کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا رسول بعدی نہیں کہا، کیونکہ رسول کا دعویٰ کرے گا تو امتی خود ہی کہیں گے لاؤ کتاب، لاؤ قرآن، لاؤ آسمانی کتاب جو تیری نبوت اور رسالت کی تصدیق کرے، اور یہ لا نہیں سکتے، نبوت کا دعویٰ کریں گے تو نبوت کی نفی کی گئی۔ تو دوستو اور بھائیوں، اختصار کرتے ہوئے سب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر، نبوت پر اس انداز سے ایمان لائیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہوگا۔ دوسرا تقاضا محبت کا، کہ اس محبت میں اگر ہم سچے ہیں تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر یاد کیجئے، انہوں نے فرمایا تھا لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع۔ اگر آپ اپنی محبت میں سچے ہیں تو پھر ایسے ہو کہ آپ اپنے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کرو، کیونکہ محب جو ہوتے وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ پر یہ اعلان فرمائے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مسلمان تو مسلمان، اس کائنات میں کوئی بھی عقل مند ذی شعور انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے خالق سے محبت نہیں کرنا چاہتا۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں آپ مسلمان تو مسلمان پوری دنیا میں نظر دوڑا کر دیکھیں، جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب نے اپنی اپنی عبادت کے لیے عبادت گاہیں بنائی، کس لیے کہ وہ اپنے الہ، اپنے معبود، اپنے خالق، اپنے مالک کی محبت کو پاریں، اس کو تلاش کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی عبادت گاہیں بنائی۔ لیکن اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نہیں پڑا۔ اللہ کہتے ہیں اور کائنات میں بسنے والے لوگوں سن لو، اگر تم اپنے خالق سے محبت کرنا چاہتے ہو، اپنے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی ذریعہ، ایک ہی طریقہ، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، اللہ کہتا ہے صرف تم اللہ کے محب نہیں بلکہ وہ عرش والا تمہارا محب بن جائے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی آیت میں کہا اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو
تو فرمایا تم اپنے ایمان کے دعوے میں، اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہونا تو بہت دور کی بات، اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم دائرہ ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، اور اللہ یہ اعلان کر رہا ہے لا یحب الکافرین، اللہ کافروں سے پھر محبت نہیں کرتا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ ہماری محبت کا دوسرا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور کیسے کریں؟ جیسے جیسے میرے آقا نے فرمایا، اللہ اکبر، جہاں کھڑے ہونے کا کہا وہاں کھڑے ہونا یہ عبادت بن جائے گا، جہاں کہا بیٹھ جاؤ بیٹھنا عبادت۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو جو کام کہا وہ کرنا ہے، اور جس سے منع کر دیا اس سے رک جانا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول جو تمہیں عطا کر دیں اس کو لے لو، اور جس سے روک دیں رک جاؤ۔ دوستو اور بھائیوں، اس تقاضے پر ذرا غور و فکر تو کرو، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی ویسے ہی ہے جیسے میرے آقا علیہ السلام نے چاہی تھی، جیسے میرے آقا نے کہا تھا؟ کیا ہم ویسے ہی کر رہے ہیں، یا پھر ہمارا معاملہ تو یہ ہے ایک طرف فرمان رسول ہے اور دوسری طرف ہماری برادری ہے، ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے، دوسری طرف ہمارا معاشرہ ہے، ایک طرف فرمان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف ہمارا نفس ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ایک طرف مدینے والے کا فرمان، دوسری طرف گھر والوں کی فرمائشیں، ایک طرف وہ مدینے والے کا حکم اور دوسری طرف ہمارے کچھ تقاضے۔ کیا ہم ان برادری ازم کو چھوڑ رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، یا معاشرے کے سامنے ہم سپر سینہ ہو کر کھڑے ہیں کہ ہم سنت پر عمل کریں گے چاہے جو بھی ہو جائے، یا پھر ہم کہتے ہیں جی یہ تو ہے فرمان رسول لیکن کیا کریں، معاشرے میں بھی زندہ رہنا ہے، معاشرے میں زندگی گزارنا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اگر تم سچے ہو اپنی محبت میں، اپنے اس ایمانی دعوے میں، تو فرمایا سن لو، اللہ یہ قرآن میں اعلان کرتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کسی مومن مرد، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے اللہ رسول کوئی فیصلہ فرما دیں۔ اور اگلے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا اللہ رسول اپنے کسی امر میں، اپنی عبادت میں، اپنی اطاعت میں، اپنی فرما برداری میں، نہیں، فرمایا اللہ کے رسول اور اللہ کسی امر میں، کسی بھی معاملے میں حکم فرما دے، اور ان مومن مردوں اور عورتوں کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں من امرہم، من امر رسول نہیں، من امر اللہ نہیں، من امرہم، ان کے اپنے معاملات، یہ نہ کہنا میرا شخصی معاملہ ہے، میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ میرا گھریلو معاملہ ہے، یہ میرا خاندانی معاملہ ہے۔ نہیں، تیرے معاملات جب تو نے کلمہ پڑھ لیا، جب تو مسلمان ہو گیا، تو مطلب یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہو گیا۔ فرمایا تمہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ تم اپنے معاملات میں کوئی اپنی مرضی کر سکو، بلکہ مومن، حقیقی مومن تو یہ ہوتا ہے جیسے اللہ نے سورہ نور میں فرمایا انما کان قول المؤمنین
انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ فرمایا حقیقی مومن پتہ کون ہے؟ کہ جب اس کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے کہ آ جاؤ تمہارے اس معاملے کا فیصلہ اللہ رسول کریں گے، اللہ کا قرآن کرے گا یا رسول اللہ کا فرمان کرے گا، اس سے رہنمائی لو۔ جو رہنمائی ملی پھر چونکہ چنانچے نہیں ہیں، پھر بلکہ کیا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ اللہ بھائیو، وقت نہیں ہے وغیرہ ان نفوس قدسیہ کے واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا کہ کیسے انہوں نے فرما برداری کی۔ آج تو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی حرکات و سکنات جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ تو لباس کو ہی دیکھ رہے ہیں، ٹخنوں سے نیچے ہیں، کہا میرے آقا نے کہا ما اسفل من الکعبین ففی النار، کہا کہ جو بھی ٹخنوں سے نیچے جہنم میں جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ ہے وہ ہے، حیل و حجت کرتے تکبر کے ساتھ ہو۔ تو میرے آقا نے ایک صحابی کو کہا تھا انہا من المخیلہ، یہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا کرنا ہی تو تکبر کی علامت ہے۔ آپ فیصلہ کہاں سے لوگے کہ تکبر کے ساتھ کریں؟ تو تب یہ وعید ہے۔ اور دوستو اور بھائیو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے، صحابی نے آ کر کہا او قبلہ تو چینج ہو چکا ہے، یہ رکوع میں تھے۔ اتنا نہیں کیا کہ سلام پھیر کر پہلے تحقیق کر لیں، کہا نہیں نہیں صحابی رسول ہے، یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا، میرے آقا ہمارے آقا کی خواہش بھی تھی کہ قبلہ چینج ہو جائے۔ انہوں نے رکوع کے اندر ہی دوسری طرف رخ کر لیا، نماز کے اندر ہی۔ آج بھی وہ علامت، وہ نشانی ان کی صداقت کی موجود ہے۔ جو بھی عمرے پر جاتے ہیں مدینہ میں مسجد قبلتین دیکھ کر آئے ہوں گے، دو قبلوں والی مسجد، آدھی نماز بیت المقدس کی طرف، آدھی نماز بیت اللہ کی طرف۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور فرمانبرداری کا بہت بڑا نمونہ موجود ہے۔ ادھر شراب کے جام ہونٹوں سے لگائے ہوئے، ادھر سے ندا آ گئی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ نے فیصلہ فرما دیا حرام ہو گئی شراب۔ اللہ اللہ سیدنا انس کہتے ہیں میں ساقی بنا ہوا تھا، نبی کے صحابہ کو پلا رہا تھا، بعد سے ندا آئی، کہا اے انس سارے کے سارے مٹکے توڑ دو اور شراب کو بہا دو۔ آج جو میرے بھائی وہ بدقسمتی سے سگریٹ کو نوش کرتے ہیں، پوچھئے ان سے سگریٹ کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے، باوجود اس کے کہ وہ بھی کہتے ہیں نشہ نہیں ہے، عادت پڑ گئی ہے۔ یہ نشہ نہیں، اس کی عادت نہیں چھوٹتی، لیکن وہاں شراب کی عادت جس کو نشہ لگ جائے چھوڑنا کوئی آسان بات ہے نہیں۔ لیکن میرے آقا کا فرمان سنا، فوراً مدینے کی گلیوں میں ایسے شراب بہ رہی تھی جو چند دن پہلے آپ نے بارش کے پانی کو دیکھا یہاں بہتے ہوئے، ایسے سیلاب آ چکا تھا۔ اللہ اللہ میدان جنگ ہے، بھوک کا سما ہے، اور ہنڈیا چولہوں پر رکھی ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے منادی کرا دی یہ گھریلو حرام کر دیے گئے، اور یہ گھریلو گدھوں کے گوشت ہانڈیوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے فوراً ہنڈیاں اڑیل دیں، پھینک دیا۔ اللہ اللہ کون کون سے میں واقعات آپ کو سناؤں کہ ان نفوس قدسیہ نے کیسے اطاعت اور فرمانبرداری کی۔ دوستو اور بھائیوں، ہماری محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو جیسے شاعر نے کہا تھا، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ سمعنا و اطعنا، جو آپ نے کہہ دیا ہم نے سن لیا
ہم اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے تیار ہو گئے۔ دوستو اور بھائیو، آگے چلیے۔ تیسرا تقاضا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند کیا اس کو پسند کر لیجئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی، ان کو پسند کیجئے، ان سے بھی محبت کیجئے۔ یہ نہیں ہے نبی سے تو محبت ہے، نبی سے تو پیار ہے، لیکن ایک فرقہ اٹھے اور کہے کہ نبی کے صحابہ سے نفرت ہے، یہ نہیں، اور پھر ان کے مقابلے میں کوئی ناس بھی کھڑا ہو اور وہ کہے مجھے نبی سے تو پیار ہے لیکن اس کے اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ بھائیو، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین بشارتیں سنا کر سورہ شورى میں فرماتا ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ اکبر۔ اللہ بشارتیں سنانے کے بعد کہتا ہے میں نے اپنے مومن بندوں کو یہ بشارتیں سنائی، اے میرے نبی کریم اب اعلان کر دیجئے۔ بشارتیں سنانے کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سب نے یہ اعلان کیا لا اسألکم علیہ اجرا، ہم یہ دعوت دے رہے ہیں، ہم یہ صراط مستقیم تمہیں دکھا رہے ہیں، ہم اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی مزدوری نہیں مانگتے، ہمارا اجر وہ اللہ کے ہاں، ہماری مزدوری اللہ کے ہاں۔ لیکن سارے نبیوں کے سردار کی باری آئی، اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی کریم تم نے تو بڑی محنت کی ہے، تم نے تو طائف میں پتھر بھی کھائے اور مکے میں کانٹوں پر چل کر بھی دکھایا، تم نے تانے بھی سنے، تمہیں مجنون اور دیوانہ بھی کہا گیا، تمہیں احد کے میدان میں دندان مبارک بھی تیرے شہید کیے گئے، کندھا شل کیا گیا، جبین اطہر کو زخمی کیا گیا۔ اے میرے نبی اس لیے اب تو نے یہ نہیں کہنا تیرا اجر اللہ کے پاس ہے، نہیں بلکہ تو اعلان کر دے اپنی امت کے سامنے اے میری امت میں نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، میں نے تمہارے لیے بڑے بڑے اپنے احساس قربان کر دیے ہیں، اے میری امت اس لیے میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اس دعوت کا، اس محنت کا، اس مشقت کا، ان تکالیف کا، اس جہاد کا، اس تبلیغ کا، ان پتھر کھانا کا اور کانٹوں پر چلنے کا تم سے اجر مانگتا ہوں۔ اجر کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، میرے قریبیوں سے۔ اور قریبی سب سے زیادہ کون؟ میرے آقا علیہ السلام نے، آپ نے اپنی امت کے سامنے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کو اپنی زبانوں کے تان و تشریح کے تیر ان پر نہ چلانا۔ میری محبت کا تم سے تقاضا یہ ہے کہ تم ان سے بھی محبت کرنا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ارکبوا محمدا فی اہل بیتی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہو، تلاش کرنا ہے تو آؤ اہل بیت میں تلاش کرو، سادات میں تلاش کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اسی طرح میرے آقا نے کہا تھا لا تسبوا اصحابی، اللہ فی اصحابی لا تسبوا اصحابی، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اصحاب کے بارے میں، میرے صحابہ کو کبھی برا بلا نہ کہنا۔ من سب علی فلعنت اللہ علی الملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے گا اس پر اللہ کی، اس کے ملائکہ کی اور پوری انسانیت کی لعنت ہو۔ دوستو اور بھائیو، یہ ہماری محبت کا تیسرا بڑا تقاضا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب تھے ان سے بھی ہمیں محبت کرنا ہے۔ آئیے چوتھا اور آخری تقاضا میں بیان کرتا ہوں۔ چوتھا اور آخری تقاضا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کیا جائے، آپ کی توقیر کی جائے، آپ کا ادب و احترام
اس کے سارے لوازمات اور آداب پورے کیے جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ کہا اللہ نے اپنے نبی کو یہ منصب عطا کر بھیجے، یہ منصب عطا کیے، شاہد مبشر نذیر داعی بنایا۔ کہا کس لیے؟ کہ تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول کی عزت و احترام کرو، اس کی توقیر کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کیا ہے؟ اللہ نے اس قرآن میں بار بار کہا۔ سورہ حجرات پڑھ کر دیکھو، پہلی آیات میں کچھ آداب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اللہ رسول سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا۔ جو اللہ رسول نے پیمانے مقرر کر دیے عبادات کے، معاملات کے، معاشرت کے، ان پر عمل کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز نہ کرنا۔ آج تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، تو کیسے ہوگا کہ اللہ کا قرآن اور فرمان سنایا جا رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جا رہی ہو اور تم اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات لے کر آؤ؟ یہ ہے آواز کو بلند کرنا کہ نبی کی حدیث آ جائے تو اس کے سامنے کسی کا قول نہیں چلے گا۔ کہا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہا اور نہ ہی ایسے تم اونچی آواز میں ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہو میرے نبی کو بھی ایسے نہ بلانا۔ سورہ نور کو پڑھ کر دیکھو، سورہ نور میں بہت اسباق ہیں، کبھی پڑھا کرو۔ میرے اللہ نے حد کر دی، کہا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، تم میرے نبی کو ویسے نہ بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ہم کیسے بلاتے ہیں؟ اپنے دوستوں کا نام لے کر، ان کی کنیت لے کر، ان کا نام لیتے ہیں، یا عبداللہ، یا عبد الرحمن، اس انداز سے بلاتے۔ کہا میرے نبی کو نہیں بلانا، بلکہ اللہ نے یہ ادب ایسے انداز سے سکھایا کہ قرآن کے پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس قرآن میں اپنے انبیاء کو مخاطب کیا، جتنے بھی انبیاء کا ذکر کیا سب کا نام لے کر، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا یحییٰ، یا یعقوب، یوسف، ایوب، یونس، سبھی کا نام لے کر مخاطب کیا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ لیکن جب میرے اور آپ کے ہادی و رہنما کی باری آئی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اپنے اس پیارے کا نام لے کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ نام لے کر، صفاتی نام لے کر، ذاتی نام لے کر نہیں۔ پورے قرآن مجید میں یا محمد نہیں کہا تاکہ امت کو سمجھ آ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے۔ وہ خالق تھا، مالک تھا، رازق تھا، داتا تھا، وہ اس کا الہ اور معبود، مسجود و مطلوب تھا، لیکن پھر بھی نام لے کر نہیں مخاطب کیا۔ کہاں؟ اس لیے کہ امت کو سمجھ آ جائے کہ وہ بھی میرے نبی کا، میرے حبیب کا نام لے کر نہ پکاریں، بلکہ جیسے اللہ نے سبق دیا۔ کیا اللہ کہتا ہے؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ تعالیٰ صفاتی نام لے کر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صفاتی نام لے کر مخاطب کیا، ذاتی نام لے کر نہیں۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تم نے بھی میرے نبی کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارنا، بلکہ کہو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس انداز سے مخاطب کرنا ہے، نہ کہ یا محمد کہنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دوستو اور بھائیو، تقاضے تو اور بہت سارے تھے لیکن یہ جمعے کا وقت جو ہے ساتھ نہیں دیتا. ایک تقاضا کہ جو ہم سالانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، سال کے بعد سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں، سیرت النبی کا تذکرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. مسلمان کے لیے تو ہر روز عید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس کا درس اور سبق دیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ہم ایک دن میں 5 مرتبہ جو نماز پڑھتے اس میں ہم بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں. اگر ذکر نہیں کریں گے تو فرمایا تمہاری نماز ہی قبول نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہمیں سبق اور درس ہے کہ بار بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، ہر روز ان کی سیرت پڑھیں، ہر روز ان کی سیرت کے تذکرے کریں. یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد یہ تو سال کے بعد بہت سارے دن منانے شروع کیے گئے. ماں کا دن ہے، باپ کا دن ہے، بھائی کا دن ہے، ٹیچروں کا دن ہے، پتہ نہیں کیا ہم اسی کیٹیگری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سچا محب جو ہے وہ ہر وقت یہ بات کہتا ہے، جیسے کہ یہ عربی کا مقولہ بھی ہے، من احب شیئا اذکر فی من کثرتہ. فرمایا کہ جو بندہ جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دوستوں میں تنہائی میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہے. اس لیے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کیجئے اور بار بار درود پڑھا کیجئے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چند ایک اعلانات ہیں. ہمارے بھائی نجم صاحب ان کی ہمشیرہ وہ سخت بیمار، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ہمارے نوید بھائی ان کے ماموں وہ قضاء الہی سے وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح یہ ایک کہا کہ محمد زاہد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ رحمت فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر على أعداء الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر السقما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر على اعداء الدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.